کیا بات ہے، کہاں بھگا کر لے جاؤ گے اس بیچارے سیدھے سادے لڑکے کو؟ اس نے نیچے پہنچنے پر کہا۔ ذرا پیدل چلتے ہیں، مجھے رات کو سڑکوں پر گھومنے کا بہت مزہ آتا ہے۔ پھر تمہارے ہوتے ہوئے یہ بات بھی ذہن میں رہتی ہے کہ کوئی مجھے چھو بھی نہیں سکتا۔ جس کا ایسا بہادر دوست ہو، اسے اور کیا چاہیے؟ راج، میں سوچتی ہوں بھگوان نے تمہیں اگر مجھ سے ملایا ہے تو ضرور اس میں اس کی مرضی شامل ہوگی۔ میں کوئی دھارمک لڑکی نہیں، لیکن تمہارے ساتھ ملاقات اور اس طرح ہمارے ہاں چلے آنا بڑا عجیب سا لگتا ہے۔ میں سمجھ نہیں پائی۔ پہلے تو سلیم حیران ہوا کہ آج اس کمبخت کو کہاں سے یہ بات یاد آ گئی۔ دیکھو سدرشنا، میرے بھی ایسے ہی جذبات ہے۔ میں تو یہ بھی نہیں کہوں گا کہ میرا بھگوان پر بھی وشواس نہیں ہے، اور میرا من کہتا ہے کہ ضرور اس نے مجھے تمہارے ہاں بھیجا ہے۔ جہاں تک میری بات ہے، پہلے میرے من میں بھی یہی سوال اٹھتے تھے، لیکن مجھے اس کا جواب مل گیا ہے۔ شاید بھگوان نے مجھے کوئی بڑا انعام دینے کے لیے یہاں بھیجا ہے، اور وہ انعام شاید تم ہی ہو۔ اس نے بالآخر اندھیرے میں تیر چلا دیا جو سیدھا نشانے پر لگا۔ واقعی تم ایسے سوچتے ہو راج؟ سدرشنا نے اس کا بازو گرم جوشی سے دباتے ہوئے اس کی طرف دیکھا۔ ہاں سدرشنا، اور یہ کوئی جذباتی سوچ نہیں ہے، اس نے جواب میں سدرشنا کا ہاتھ اتنی ہی زیادہ گرم جوشی سے دبایا تھا۔ لیکن تم نے زیادہ زندگی ولایت میں گزاری ہے وہاں۔ چھوڑو اس بات کو، آئندہ کبھی نہ دہرانا۔ مغرب کبھی میری کمزوری نہیں رہا، اگر ایسا ہوتا تو میں یہاں نہ آتا۔ سدرشنا، جب سے تمہارے سروسز کا علم ہوا ہے، میں دل کی گہرائیوں سے تمہاری عزت کرنے لگا ہوں۔ مجھے سہمی ہوئی خوفزدہ بھارتی ناری کبھی پسند نہیں رہی۔ میں تم جیسے بہادر اور وطن پرست لڑکیوں کی بہت عزت کرتا ہوں۔ اس نے سدرشنا کی بات کاٹتے ہوئے کہا۔ صرف عزت ہی؟ سدرشنا نے اپنی پلکیں اٹھائیں۔ نہیں، اس سے آگے بھی بہت کچھ جو میں نہ بھی کہوں لیکن تم سمجھ جاؤ گی۔ اور راج، اس کا جملہ ابھی مکمل ہی ہوا تھا کہ بے ساختہ سدرشنا نے چلتے چلتے اپنا سر اس کے کندھے پر رکھ کر اپنا سارا بوجھ اس پر لاد دیا۔ سلیم کو اپنے خون میں چنگاریاں دوڑنے کا احساس ہوا۔ کافی دور تک وہ اس پوزیشن میں چلتے آئے تھے۔ سدرشنا اسے گھر کے نزدیک پارک میں لے آئی تھی جہاں تل دھرنے کی جگہ نہیں تھی۔ بمشکل انہیں ایک کونا خالی دکھائی دیا۔ گھاس پر ہلکی سی نمی کا احساس ہو رہا تھا، لیکن دونوں وہیں بیٹھ گئے۔ سدرشنا نے اپنا سر اس کے زانوں پر رکھ دیا تھا اور خود لیٹ گئی تھی۔ وہ بہت پرسکون دکھائی دے رہی تھی، اس کے علاوہ اس نے کوئی جذباتی حرکت نہیں کی تھی۔ سلیم کے بار بار وقت گزرنے کا احساس دلانے کی پرواہ کیے بغیر وہ قریباً آدھی رات تک اس سے باتیں کرتی رہی۔ ان باتوں میں اس نے اپنا سارا ماضی اس کے سامنے کھول کر رکھ دیا تھا، اپنی نوکری کی ساری بھید بھاؤ بتا دیے تھے، اور سلیم نے اس گفتگو سے نتیجے میں اپنا اگلا لائے عمل بھی طے کر لیا تھا۔ رات ڈھلے وہ گھر پہنچے تو راہل نشے میں دھت ڈرائنگ روم کے صوفے پر ہی خراٹے لے رہا تھا۔ معلوم ہوتا تھا جیسے لالا جی نے بھی ایک دو پیک لگائے تھے، کیونکہ وہ بھی وہی قالین پر خلاف معمول لمبی تان کر سو رہے تھے۔ سدرشنا نے اپنے پاس موجود چابی سے گھر کا تالا کھولا۔ دونوں اپنے اپنے کمروں کی طرف چل دیے۔ صبح اس کی آنکھ فون کی گھنٹی کی آواز سے کھلی تھی جو مسلسل بج رہی تھی۔ پھر شاید سدرشنا نے ہی ہمت کر کے ریسیور اٹھایا تھا۔ اگلی ہی لمحے اسے اپنے کمرے کے دروازے پر دستک سنائی دی۔ راج، تمہارا فون ہے لندن سے، اس نے باہر سے پیغام دیا، اور سلیم چھلانگ لگا کر بستر سے نکل آیا۔ کوئی مسٹر پرکاش ہے۔ دروازہ کھولنے پر اس کی نظر پر نام کے لیے ہاتھ جوڑے سدرشنا پر پڑی۔ اس نے فوراً ہی ابلا پیغام دیا۔ او کمبخت، اس نے کس وقت تمہاری نیند خراب کر دی؟ اسے کیا ابھی آنا تھا؟ تھینک یو، اس نے سدرشنا کی طرف دیکھ کر کہا۔ بے وقوفوں والی کوئی بات فون پر نہ کرنا، سدرشنا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ڈرائنگ روم میں درے فون کا ریسیور اٹھا کر اس نے ہاتھ میں پکڑ لیا۔ سدرشنا کو اس نے رسوئی کی طرف جاتے دیکھا تھا۔ شاید وہ چائے بنانے چلی گئی تھی، کیونکہ آج خلاف توقع اس کی ماتا پتا بھی ابھی تک گہری نیند سو رہے تھے۔ ہیلو، اس نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا۔ دیوالی مبارک۔
دوسری طرف سے آنے والی آواز کو وہ ہزاروں میں پہچان سکتا تھا۔ یہ اس کے باس تھے اور اس سے اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ کال لندن سے نہیں کسی اور جگہ سے جا رہی تھی۔ دیوالی مبارک، بڑی جلدی خیال آ گیا، ابھی 5-10 دن اور ٹھہر جاتے، اس نے جان بوجھ کر اونچی آواز میں کہا۔ دوسری طرف سے معمول کی 2-4 باتیں کرنے کے بعد اس سے مطلب کی گفتگو شروع ہو گئی۔ اسے کرنل جوشی سے ملاقات پر مبارکباد دیتے ہوئے کہا جا رہا تھا کہ اس مرتبہ را کو اس کا سارا قرض لوٹانا ہے اور یہ واپسی سود سمیت ہونی چاہیے، لیکن سختی کے ساتھ اس سے اس بات کی ہدایت کی گئی تھی کہ وائٹ فلاور کو ہرگز آنچ نہیں آنی چاہیے۔ اس کے باس نے بتایا تھا کہ شمسی کا سب سے نزدیکی دوست یہی کرنل جوشی ہے، جس نے حال ہی میں سندھ میں ٹرین میں دھماکے کروا کر کئی بے گناہوں کی جان لینے کے بعد اس کے ملک کے انٹیلیجنس کو باقاعدہ للکار کر کہا ہے کہ اگر وہ اس کا کچھ بگاڑ سکتے ہیں تو بگاڑ کر دکھائے۔ اوگو ڈیئر، جلدی کرنا، مجھے سخت ضرورت ہے، اور یہ کہتے ہوئے فون بند کر دیا۔ سندرشنا اس کے نزدیک بھی موجود ہوتی تو اس کے پلے کچھ پڑنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا، کیونکہ سلیم کی طرف سے جو بھی بات کی گئی تھی وہ حساب کتاب سے متعلق تھی، لیکن ایسے سارا منصوبہ سمجھا دیا گیا تھا اور اسے یقین کے ساتھ کہ اگر اس کی کال کو بگ بھی کر رہا تھا تو اس کے پلے کچھ پڑنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ سلیم کو گرین سگنل مل چکا تھا، اسی لمحے کا انتظار تھا، اب اسے روبہ عمل ہونا تھا۔ صبح حسب معمول ناشتے کے بعد وہ لالا جی کے ساتھ اسی پریس کی طرف چل دیا۔ اس نے اپنے ساری رقم لالا جی کو اپنی آمد کی دوسرے روز ہی تھما دی تھی اور لالا جی اپنے سپوتری کے ساتھ بھی وہاں آئے تھے۔ ان لوگوں نے بیٹھ کر معاہدہ لکھ لیا، فریقین کے دستخط ثابت ہو گئے اور پریس کی چابیاں انہوں نے لالا دوارکا داس کو پکڑا دی۔ دوسری روز اس نے لالا دوارکا داس پر ثابت کر دیا کہ کم از کم اس ملک میں اس جیسا محنتی اور کوئی نہیں۔ رات گئے تک اس نے لالا جی کے بھرتی کردہ 2 مشین مینوں کے ساتھ مل کر خود ساری مشینوں کی صفائی کی تھی اور انہیں چلا کر دکھایا تھا۔ لالا جی ان کی صلاحیتوں پر دنگ رہ گئے تھے۔ انہوں نے شاید اس لمحے اپنی زندگی کا اہم ترین فیصلہ کر لیا تھا، سلیم کو اپنے ساتھ رکھنے کا فیصلہ، کیونکہ اس سے زیادہ شریف اور محنتی داماد انہیں سارے بھارت میں نہیں مل سکتا تھا۔ ایک ہفتے کے اندر لالا دوارکا داس نے اپنے اثر رسوخ سے مقامی پولیس ہیڈ کوارٹر سے ایک بڑا پرنٹنگ آرڈر لے لیا تھا، جسے ان کے توقعات کے برعکس وقت سے پہلے ہی سلیم نے مکمل کر دیا تھا۔ اس درمیان وہ اپنے فرائض سے غافل نہیں رہا۔ اس نے ہیلے بہانوں سے متعدد مرتبہ سندرشنا سے اس کی نوکری، فرائض اور آج کل ہونے والی کارروائیوں سے متعلق باتیں کی تھی، لیکن کیا مجال جو کبھی سندرشنا کے دماغ میں دور دور تک اس کے متعلق کوئی شائبہ بھی پیدا ہوا ہو۔ وہ ایسے فضا پیدا کر دیتا تھا جس میں سندرشنا اسے انتہائی رازداری سے بہت سی کام کی باتیں بتا دیا کرتی تھی۔ یہ تمام باتیں اس کے دل پر ہی نقش نہیں ہو رہی تھی، بلکہ اس کے ملک تک بھی برابر پہنچ رہی تھی۔ اس درمیان 2 مرتبہ سندرشنا نے اسے اپنے آفس آنے کی دعوت دی تھی، جسے اس نے جان بوجھ کر کام کا بہانہ کر کے ٹرخا دیا تھا، لیکن آج اسے سندرشنا کی ضد کے سامنے ہتھیار ڈالنا ہی پڑے۔ ایسی کی تیسی، بھاڑ میں گیا تمہارا پریس اور تم، آج مجھے اگر اغوا کر کے بھی لے جانا پڑے تو میں تمہیں لے جاؤں گی۔ اسی روز سندرشنا نے فیصلہ کن لہجے میں کہا، اچھا یار، تم بھی کیا یاد کرو گے، کس سخی سے پالا پڑا تھا، چلو آج تمہارے آفس کی یاترا بھی کر لیں۔ اس نے سندرشنا سے رضامندی ظاہر کرتے ہوئے کہا، میں تمہارا تعارف اپنے پتا جی کے سورگ باش دوست کے بیٹے اور اپنے بوائے فرینڈز کی حیثیت سے کرواؤں گی۔ آج کل تم ہمارے ساتھ بزنس پارٹنر ہو اور بڑے زبردست وطن پر دوست بھی۔ میرے خیال سے یہ تینوں باتیں صحیح رہیں گی۔ اس نے گاڑی چلاتے ہوئے کہا، بھائی جو فیصلہ تم نے کیا ہے ٹھیک ہی ہوگا، بے فکر رہو، میری وجہ سے شرمندہ نہیں ہونا پڑے گا۔ اور وہ تمہارا کرنل جوشی ہوگا وہاں؟ سلیم نے پوچھا۔ ان سے متعلق کچھ نہیں کہا جا سکتا، لیکن تمہارے لیے ایک سرپرائز ہے۔ آج کل ہمارے ہاں سرحد پار سے کچھ گدھے آئے ہوئے ہیں، ان سے ملاقات ہو جائے گی۔
ان کی زبانی وہاں کے حالات بھی سن لینا اور دیکھنا کہ ہم نے کتنے کامیابی سے ان کے دماغوں میں اپنی ہی دھرتی ماتا کے خلاف زہر بھرا ہے۔ راج، یہ سب لوگ ہمارے ٹائم بم ہے، جہاں جہاں یہ پہنچیں گے دشمن کو جان کے لالے پڑ جائیں گے۔ بس تم اس بات کا خیال رکھنا کہ ان سے زیادہ سوالات نہ کرنا، صرف ان کی باتیں سننا اور دیکھنا کہ ہم نے انہیں کیا سے کیا کر دیا ہے، پھر تمہیں پتہ چلے گا کہ ہمارے کرنل جوشی کتنے زبردست آدمی ہے۔ سندرشنا نے اسی بریفنگ دینے کے انداز میں کہا۔ اچھا بابا، اب کچھ وہاں کے لیے بھی چھوڑ دو، سب کچھ کیا یہی بتاؤ گے؟ سلیم نے بظاہر لاپرواہی سے کندھے اچکاتے ہوئے کہا۔ تمہیں اندازہ نہیں راج، تم کتنے خوش قسمت ہو، جہاں تم جا رہے ہو وہاں تو چڑیا بھی پر نہیں مار سکتی۔ یہ تو پاپا کی وجہ سے وہ لوگ ہمارے خاندان کی بہت عزت کرتے ہیں، ورنہ کسی کی مجال نہیں۔ بس تم سے پہلے 2 مرتبہ راہل میرے ساتھ یہاں آیا تھا، لیکن وہ بے وقوف ان باتوں کی اہمیت کو کیا سمجھے گا؟ تمہاری تو بات ہی اور ہے نا، اس نے راج کے زانوں پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا۔ قریباً 1 گھنٹے کے مسلسل ڈرائیونگ کے بعد وہ دہلی کے مشرق میں دریائے جمنا کو عبور کرنے کے بعد ایک مضافاتی علاقے میں پہنچے تھے جس کا نام شکارپور تھا۔ شکارپور یوں تو دہلی کا حصہ ہی تھا، لیکن یہ اس کے لیے بھی بالکل نئی دریافت تھی۔ سلیم کو آج علم ہوا تھا کہ راہ نے یہاں بھی کوئی تخریب کاری کی تربیت کا کیمپ بنا رکھا ہے۔ اس نے یہاں داخل ہونے پر پہلی ہی نظر میں اندازہ کر لیا تھا کہ اس علاقے کے چاروں طرف سیکورٹی انتظامات بہت مضبوط ہے۔ جیسے ہی وہ اس مخصوص بلڈنگ کی طرف بڑھنے لگے جس پر دہلی کے کسی ریسرچ سینٹر کا بورڈ لٹک رہا تھا، اسے پہلے ہی گیٹ پر روک لیا گیا۔ روکنے والے حالانکہ اس جگہ کے چوکیدار دکھائی دے رہے تھے، لیکن سلیم اندازہ کر سکتا تھا کہ وہ تربیت یافتہ کمانڈو تھے۔ ہیلو کارپول۔ ہیلو سندرشنا جی۔ سندرشنا نے روکنے والے کی طرف دیکھ کر ہاتھ ہلایا۔ جواب میں اس نے بھی سندرشنا کو تعظیم دی۔ یہ کون ذات شریف ہے؟ کارپول نے، جو 33-35 سال کا نوجوان دکھائی دے رہا تھا، بے تکلفی سے پوچھا۔ مجھے تو شرم آتی ہے، آپ ہی بتا دیجئے نا۔ سندرشنا نے سلیم کی طرف دیکھ کر آنکھ دبائی اور وہ مسکرا کر رہ گیا۔ تم تو جانتے ہو میں بچپن ہی سے بہت شرمیلا ہوں۔ سلیم نے بھی ماحول کی شگفتگی کو برقرار رکھا۔ اچھا دیوی جی، نہ بتائیے، ہم آپ دونوں کو شرمندہ نہیں ہونے دیں گے۔ ویسے بائی دی وے بڑی زبردست اسامی ماری ہے۔ کارپول نے اس کی طرف دیکھ کر آنکھ دبائی، شاید وہ اس کا کوئی قریبی ساتھی تھا۔ تھینک یو کارپول۔ سندرشنا یہ کہہ کر آگے بڑھنے لگی۔ کارپول نے اپنے ہاتھ میں پکڑے واکی ٹاکی پر شاید وہاں کوئی پیغام دیا تھا، کیونکہ جیسے ہی وہ عمارت کے گیٹ کے اندر داخل ہوئے، وہاں گارڈ روم میں سے ایک نوجوان باہر آیا جس نے سندرشنا کو پہچان کر پرنام کرتے ہوئے ایک پلاسٹک کارڈ اس کی طرف بڑھا دیا تھا جس پر انگریزی میں وزٹر لکھا تھا۔ اسے اپنے کوٹ کے جیب پر لگا لو یا جہاں دل چاہے لگا لو، تمہیں مکمل آزادی ہے۔ اس نے ہنستے ہوئے وہ پلاسٹک کارڈ سلیم کی طرف بڑھایا اور گاڑی آگے لے گئی۔ باغات کے ایک سلسلے سے جس کے درمیان سڑک اور پیدل چلنے والوں کا راستہ بنایا گیا تھا، وہ ایک بڑے گیٹ تک پہنچ گئے۔ یہ گویا ایک بڑی 4 دیواری کے اندر دوسری 4 دیواری تھی جس میں ان لوگوں کے دفاتر تھے۔ سلیم نے اندازہ کر لیا تھا کہ یہاں سیکورٹی کا بالکل وہی انداز اپنایا گیا ہے جو کسی خطرناک قیدیوں والے جیل میں ہوتا ہے۔ لکڑی اور لوہے کا وہ بڑا دروازہ خود بخود کھل گیا۔ سلیم نے کنکیوں سے جائزہ لے لیا کہ گیٹ کے دونوں کناروں پر دیوار میں بڑے بڑے برج بنے ہوئے تھے جہاں مستعد پہرے دار موجود تھے۔ شاید ان لوگوں نے اسے پہچان لیا تھا یا پھر انہیں گارڈ روم سے ہدایات مل چکی تھی۔ گیٹ کے اندر ایک کونے پر وسیع پارکنگ موجود تھی اور دوسرے طرف کمروں کی طویل قطاریں، جس کے پیچھے پھر خالی قطع دکھائی دیتا تھا اور اس کے آگے اونچی دیوار تعمیر کی گئی تھی۔ شاید دوسری طرف کوئی چھوٹا سا میدان موجود تھا۔ کار پارکنگ کرنے کے بعد ایک مرتبہ پھر وہ سلیم کا ہاتھ پکڑے جیسے ہی بڑے ہال نما کمرے میں داخل ہوئے، وہاں پہلے سے موجود 4-5 لڑکیوں نے ہیلو کا نعرہ بلند کیا اور باری باری دونوں سے گرم جوشی سے مصافحہ کرنے لگے۔ تمام لڑکیوں نے حسب توفیق
ایک دو جملے محترمہ سدرشنا پر سلیم کے حوالے سے کس دیے تھے۔ جیسے ہی اس نے سلیم کا تعارف راج کمار کی حیثیت سے کروایا، بس سب کورس کی شکل میں ایک گانا گانے لگے جس میں راج کمار کا ذکر آتا تھا۔ پھر درباریوں کی طرح کورنش بجا لاتے ہوئے انہوں نے راج کمار کو وہاں ایک کونے میں رکھی کرسیوں کی طرف اشارہ کر کے بیٹھنے کے لیے کہا اور وہ مسکراتا ہوا ایک کرسی پر بیٹھ گیا۔ ان لوگوں کی تربیت کا انداز بتا رہا تھا کہ یہ صرف پیسوں کے لیے نوکری نہیں کر رہے، بلکہ ان کے دلوں میں پاکستان کے خلاف زہر بھرا گیا ہے، اور یہ اپنا زہر اب پاکستان میں موجود آستین کے سانپوں کے ذریعے پاکستانی قوم میں منتقل کرنے پر تلے ہوئے تھے۔ قریباً 1 گھنٹے تک وہ ان نوجوانوں سے جو اس کی باتوں سے زیادہ دلچسپی اس کے جسم میں لے رہے تھے، بڑے دوستانہ انداز میں باتیں کرتی رہی۔ اس کا تربیت دینے کا انداز دلنشین تھا کہ سلیم کے اندازے کے مطابق اس کے شاگرد اس کے اشارے پر اپنی جان بھی دے سکتے ہیں۔ سلیم بڑی دلچسپی سے ان کے باتیں سن رہا تھا۔ اس درمیان اس نے اپنے ذہن کے کمپیوٹر میں ان کی تصاویر اتارنا شروع کر دیے تھے۔ اس نے ان کے نام ازبر کر لیے تھے۔ ان سب کا تعلق ایک ہی شہر سے تھا اور سلیم بخوبی اندازہ کر سکتا تھا کہ وہ ایک ہی پارٹی سے تعلق رکھتے تھے، جو غدار وطن فروش شمسی کی پارٹی کے سوا اور کون سی پارٹی ہو سکتی تھی۔ تھوڑی دیر بعد اس نے ایک لڑکی کو ان کمروں سے برآمد ہوتے ہوئے دیکھا جس کے ہاتھ میں چھوٹی سی گھنٹی پکڑی ہوئی تھی، اور وہ مسخروں کی طرح ہر میز کے نزدیک رک کر گھنٹی بجا لیتی تھی۔ آخر میں وہ ان کے نزدیک بھی آئی۔ چائے تیار ہے صاحب، اس نے گھنٹی بجاتے ہوئے کہا۔ چلو بھائی چائے پی لے، سدرشنا نے کہا اور سب اس کے پیچھے چل دیے۔ باقی سب لوگ بھی اس طرف جا رہے تھے۔ سلیم نے نوٹ کیا کہ سدرشنا کے علاوہ قریباً سب ہی لڑکیوں نے اپنے دونوں بازو دو جوانوں کے کندھوں پر رکھے ہوئے تھے اور وہ اسی قسم کا ہنسی مذاق کرتے ہوئے اس طرف جا رہے تھے۔ سب لوگ ایک اور حال نما کمرے میں پہنچ گئے جہاں چائے اور سنیکس بڑے طریقے سے رکھے ہوئے تھے۔ ان غداروں کے ساتھ را کا سلوک ایسا تھا جیسے وہ ان کے داماد ہو۔ سلیم نے یہاں ایک بات بطور خاص محسوس کی تھی کہ اس طرح 5-6 اور لڑکے لڑکیاں نے بھی وزٹر کا کارڈ اپنے سینوں پر سجا رکھا تھا، جس کا مطلب یہ تھا کہ وہ اکیلا یہاں وزٹر نہیں ہے۔ اور دوسری اہم بات یہ تھی کہ را کے اس تخریب کار تربیتی مرکز میں کسی کو بلا مقصد نہیں لایا جا سکتا تھا۔ عین ممکن تھا کہ وہ لوگ بھی سلیم کی طرح صرف شوق میں یہاں چلے آئے ہو، لیکن اس کا دماغ یہ بات تسلیم نہیں کرتا تھا کہ محض یہ کچھ دیکھنے کے شوق میں ہی ان لوگوں کو یہاں لایا گیا ہو۔ ضرور ان کا راہ نے کوئی اور استعمال بھی سوچا ہوگا۔ اچانک ہی سامنے والا دروازہ کھلا اور اس مرتبہ جن شخصیات پر ان کی نظر پڑی، سلیم دم بخود ہو کر رہ گیا۔ یہ شمسی تھا جس کے ساتھ تقریباً 10 اور لوگ بھی تھے۔ ان میں سے بیشتر وہ چہرے تھے جن کے اخبارات کے ذریعے ایک پاکستانی ہونے کے ناطے سلیم کی شناسائی تھی۔ اس کے لیے زیادہ حیران کن بات یہ تھی کہ ان لوگوں میں 2 ایسے چہرے بھی موجود تھے جن کے اپنے ملک میں شناخت شمسی کے مخالفین کی حیثیت سے کی جاتی تھی۔ یہ لوگ وہاں ایک دوسرے کے خلاف اخبارات میں بیانات جاری کرتے رہتے تھے۔ سلیم کو اچھی طرح یاد تھا کہ اس نے اپنے آمد سے چند روز پہلے ہی جس عشرت بیگ کا بیان شمسی کے خلاف پڑھا تھا، وہ شمسی کے ہاتھوں میں ہاتھ دیے اندر داخل ہوا تھا۔ خدایا میرے وطن کو ان موذیوں سے بچانا، اس نے دل ہی دل میں دعا کی۔ ان لوگوں کی آمد کرنل جوشی اور ان کے 2 ماتحتوں کے ساتھ ہوئی تھی۔ ان کی شکل پر نظر پڑتی ہی یہاں موجود سب لوگوں نے تالیاں بجانی شروع کر دی تھی۔ شمسی نے پیشہ ورانہ بندروں کی طرح ہاتھ ہلا ہلا کر ان کا شکریہ ادا کیا تھا۔ پھر اس نے اپنے جگہ کھڑے کھڑے تقریر شروع کر دی۔ سب سے پہلے تو اس نے عشرت بیگ کو مبارکباد دی کہ اس کے پارٹی کے نوجوانوں نے بڑی جرت کا مظاہرہ کیا ہے، اور سندھ میں مسافر ٹرین میں ہونے والے تخریب کاری کی تفصیلات بیان کرنے لگا، جس کے بعد اس نے کرنل جوشی کا شکریہ ادا کیا جس کی تربیت اور محنتوں کے نتیجے میں ان لوگوں نے یہ کامیابیاں حاصل کی تھی۔ شمسی وہاں موجود نوجوانوں کو مستقبل کے سنہری خواب دکھاتے ہوئے
بندروں کی طرح اچل اچل کر کہہ رہا تھا کہ اگر وہ اس طرح مستقل مزاجی سے اپنے کام میں لگے رہے تو وہ دن جلد ہی آنے والا ہے جب وہ ساحل سمندر کے کنارے ایک ایسے آزاد ملک کے باشندے ہوں گے جہاں کا ہر شہری شہزادوں والی زندگی بسر کرے گا۔ اس نے مستقبل کی ایسی شاندار تصویر کھینچی تھی جسے سن کر ہر خواہشات کے غلام کے منہ میں پانی بھر آ جاتا۔ اس نے ان نوجوانوں کو بتایا تھا کہ ان کا ملک یورپ کی طرح آزاد اور سیکس فری ملک ہوگا، جہاں مولوی کا وجود بھی برداشت نہیں کیا جائے گا اور جہاں نوجوانوں کو اپنی مرضی کے مطابق زندگی بسر کرنے کی اجازت ہوگی۔ 15-20 منٹ تک ان کے الاف گلاف جاری رہے، جس کے بعد اس نے بازو پکڑ کر کرنل جوشی کو وہاں کھڑا کر دیا۔ اب کرنل جوشی زہر اگل رہا تھا۔ اس نے شمسی سے 2 ہاتھ آگے بڑھ کر بات کی تھی اور ان لوگوں کو یقین دلایا تھا کہ وقت آنے پر وہ بھارتی فوج کو اپنے شانہ بشانہ پائیں گے اور اب بھی بھارت کے دروازے ان کے لیے ہر وقت کھلے ہیں۔ اس نے یہاں موجود نوجوانوں سے کہا تھا کہ وہ اپنے زیادہ سے زیادہ ساتھیوں کو بھارت میں لائیں تاکہ انہیں تربیت دیکھ کر صف آرا کیا جائے۔ اس نے شمسی کی پارٹی کی 3 آدمیوں کے نام لے کر کہا تھا کہ وہ جب بھی اپنے کسی عزیز کو بھارت بھیجنا چاہے ان سے رابطہ کرے۔ سلیم کو تینوں شیطانوں سے متعلق پہلی بھی کوئی خوش فہمی نہیں تھی، لیکن ان کی نئے واردات کا علم اب ہوا تھا۔ سلیم نے بطور خاص یہ بات نوٹ کی تھی کہ عشرت بیگ جتنی دیر وہاں رہا وہ للچائی ہوئی نظروں سے وہاں موجود نیم برہنہ لڑکیوں کو دیکھتا رہا۔ شاید اس کے لیے یہاں سب سے دلچسپ چیز وہی تھی۔ اب وہ لوگ یہاں موجود باقی لوگوں میں گھل مل گئے تھے۔ شمسی تو بطور خاص ہر لڑکے سے علیحدہ علیحدہ ملاقات کر کے اس کا حال احوال دریافت کر رہا تھا اور عشرت بیگ زیادہ توجہ حسب عادت لڑکیوں پر دے رہا تھا۔ کرنل جوشی اور اس کے دونوں ماتحت بھی یہیں موجود تھے جب اس نے ایک لمبے تڑنگے سیاہ فام کو سیدھا اپنی طرف آتے دیکھا۔ ہائے سندرشنا، اس نے اچانک ہی سندرشنا کے سرہانے پہنچ کر کہا۔ ہیلو، سندرشنا نے اس کی طرف ایک نظر دیکھ کر کہا اور سلیم نے اس کے لہجے سے اندازہ کر لیا تھا کہ وہ اس شخص سے شدید نفرت کرتی ہے۔ ہیلو، آئی ایم کیپٹن شرما، اس نے سلیم کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ ہیلو، آئی ایم راج کمار، سلیم نے بھی قدرے بے رخی سے ہاتھ ملایا۔ بڑی خوشی ہوئی آپ سے مل کر سندرشنا جی، ہماری پرانی دوست ہے، یہ میرے منگیتر ہے۔ اچانک ہی سندرشنا نے باڑ کھانے والے لہجے میں اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا۔ اچھا مذاق کر لیتی ہو بھائی، کیپٹن شرما نے کہا لگایا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ دوسری کوئی بات کہی سندرشنا سلیم کا ہاتھ پکڑ کر تیزی سے دوسری طرف چلی گئی جہاں کرنل جوشی لڑکیوں کے درمیان راجہ اندر بنا کھڑا تھا۔ ہائے ینگ لیڈی، کیسے ہو بھائی؟ اور یہ سمارٹ لڑکا کون ہے؟ اچھا، وہی راج کمار جس سے اس روز ملاقات ہوئی تھی۔ ویل ڈن، بڑی فاسٹ جا رہی ہو بھائی، مبارکباد۔ کرنل جوشی نے اس کے کچھ کہنے سے پہلے ہی ایک ہی سانس میں بہت سے باتیں کہہ دی۔ تھینک یو سر، سندرشنا نے بڑی انکساری سے جواب دیا۔ وہ کرنل جوشی سے بڑی متاثر دکھائی دیتی تھی۔ کرنل نے ہنستی ہوئی اس کی خیریت بھی سلیم سمیت دریافت کر لی تھی اور اسے یہ بھی بتایا تھا کہ ان کے شاگرد سلیم کے فن مارشل آرٹ سے بہت متاثر ہے، کسی روز دیکھیں گے۔ کرنل نے اس کے کندھے پر بے تکلفی سے ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، سر ضرور، لیکن آج کل تو میں پریکٹس نہیں کر رہا۔ سلیم نے بھی انکساری دکھائی۔ تو کرو نا مہاشے، ہم تو تمہیں اپنی ٹیم کا ممبر بنانے کی سوچ رہے ہیں۔ کرنل نے مسکراتے ہوئے اسے ٹٹولنے کے انداز میں کہا، میرا سوبھاگیہ ہوگا سر اگر میں اپنے دیش کی کوئی سیوا کر سکوں۔ سلیم نے قدرے گرم جوشی دکھائی۔ ویل ویل، دیکھیں گے، وقت آنے پر دیکھیں گے، یہ کہہ کر کرنل جوشی آگے بڑھ گیا۔ یہ کون سا طریقہ تھا جناب تعارف کروانے کا؟ سلیم کو اب موقع ملا تھا اور اس نے کیپٹن شرما سے سندرشنا نے اس کا جس طرح تعارف کروایا تھا اس بات کو دہراتے ہوئے کہا۔ سندرشنا نے اس طرف جارحانہ انداز میں اس کو منگیتر کی حیثیت سے متعارف کروایا تھا کہ وہ چند لمحوں کے لیے گڑبڑا کر ہی رہ گیا تھا۔ یہ تو اچانک کرنل جوشی کی آمد نے اس کی توجہ ہٹا دی تھی، ورنہ وہ ابھی تک اس کے حادثاتی تعارف سے سنبھل نہیں پایا تھا۔ سالہ عاشق بنا پھرتا ہے، گدھے کی اولاد۔
کرنل جوشی کا اسسٹنٹ کیا ہوا ہر لڑکی کو اپنے باپ کی جاگیر سمجھتا ہے، اور کرنل صاحب بھگوان جانے انہیں اس میں کیا دکھائی دے رہا ہے۔ ویسے بائی دا وے آپ کو کیا تعارف کا یہ انداز پسند نہیں آیا؟ اس نے سوالیہ انداز سے سلیم کی طرف دیکھتے ہوئے دوبارہ گیند اس کے کورٹ میں واپس پھینک دی۔ سندرشنا، اگر تم نے یہ سب کچھ مذاق میں کہا تھا تو بھی مجھے بہت اچھا لگا، اس نے قدرے سنجیدگی سے کہا۔ بس اب زیادہ جذباتی نہیں ہونا، ہمیں ابھی ایک اور مہم سر کرنی ہے۔ یہ کہہ کر وہ اس کا بازو تامے دوسرے کمرے کی طرف مڑ گئی جہاں اس کے شاگرد موجود تھے۔ یہ لوگ تعداد میں 5 تھے اور 5 کا تعلق پاکستان کے معروف شہر سے تھا۔ یہ وہ نوجوان تھے جنہیں یونیورسٹیوں سے فراغت کے بعد نوکریاں نہیں ملی تھی اور اپنے گھرانوں کی امید تھے، جن کی ماؤں نے اپنی جوانیاں اس انتظار میں گزاری تھی کہ وہ ان کے بچے جوان ہو کر ان کا سہارا بنیں گے اور ان کی ساری محرومیوں کا ازالہ کریں گے۔ لیکن ان نوجوانوں کی شاندار تعلیمی کیریئر کے باوجود انہیں نوکری نہیں مل سکی تھی۔ ہر مرحلے پر ان کے ساتھ ہونے والی زیادتیوں اور بے اعتنائیوں نے ان کے سوچ کو منفی بنا دیا تھا۔ وہ گمراہ ہو گئے تھے اور جرائم کی دنیا میں داخل ہونے کے بعد انسان سے درندے بن گئے تھے۔ ایسے فرسٹریٹڈ نوجوان ہی راہ کا بہترین شکار ہوا کرتے تھے۔ انہیں ترغیب دلا کر پہلے سے موجود کوئی ایجنٹ عیاشی کے بہانے بھارت میں لے آیا کرتا تھا، جہاں ان پر لذت گام دھن کی ساری راہیں گرا دی جاتی تھی اور انہیں بتا دیا جاتا تھا کہ اگر وہ راہ کے لیے کام کرنے پر آمادہ ہو جائے تو ان کی معاشی اور جسمانی مسائل ضرور حل ہو جائیں گے۔ سندرشنا جیسی لڑکیاں حادثاتی طور پر دہلی میں ان سے ٹکرا جاتی تھی، جو اپنی جسمانی لذت کی ایسی چاٹ لگا دیتی تھی کہ گمراہی کے اس دلدل سے پھر ان کا واپس لوٹ آنا ناممکن ہو جاتا۔ اپنی سیاسی قیادت کے گھناؤنے کرتوت دیکھ کر یہ نوجوان پہلے ہی بہت بدظن ہو چکے تھے۔ ان کے نزدیک حب الوطنی کا کوئی معیار نہیں رہ گیا تھا۔ وہ جانتے تھے کہ ہر بڑی مچھلی چھوٹی مچھلی کو نگل جاتی ہے اور درندوں کی اس بستی میں انسانی روشوں کے ساتھ جینا جہالت کے علاوہ کچھ نہیں کہلاتا۔ راہ کے ماہرین نفسیات ان کے کچے ذہنوں میں اپنے ملک و قوم کے خلاف ایسے زہریلے نظریات انجیکٹ کر دیتے تھے کہ پھر ساری زندگی وہ انہی کے اشاروں پر بندروں کی طرح ناچتے رہتے تھے۔ سندرشنا کی گاڑی یہیں رہ گئی تھی اور وہ اپنے 5 شاگردوں کو رات کے ایک خوبصورت اور آرام دہ ویگن میں سیر کرانے اور لنچ کھلانے جا رہی تھی۔ یہ اس کی آج کی ڈیوٹی تھی۔ اس نے ان لوگوں کو شاپنگ بھی کروانی تھی اور انہیں اپنے مہمان نوازی کا اتنا گردیدہ کر لیا تھا کہ پھر بار بار اس سے ملنے کی تمنا کرے۔ سلیم اور سردشنا ایک سیٹ پر بیٹھے تھے اور 5 گدھے ہونکوں کی طرح منہ اٹھائے اس کی طرف دیکھ کر خواہ مسکرا رہے تھے۔ ان نوجوانوں کو جو بظاہر میں عام سے نوجوان نظر آ رہے تھے، سلیم بخوبی پہچان کر چکا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ آج انہوں نے جن خطرناک دھماکوں کی تربیت حاصل کی ہے، ان میں سے اگر 1-2 بھی کامیاب ہو گئے تو ملک میں افراتفری پھیل جائے گی۔ اسے ہر ممکن کوشش کرنی تھی کہ ان لوگوں کو کسی بھی گھنونے منصوبے پر عمل پیرا ہونے سے پہلے ہی گرفتار کر لیا جائے، اور یہ سب کچھ اتنا معصومانہ طریقے سے ہو کہ راہ کا دھیان اس کی طرف جا ہی نہ سکے۔ وہ انہیں سوچوں میں گم تھا جب اچانک اسے اپنے بازو پر سردشنا کے ہاتھ کا دباؤ محسوس ہوا۔ کہاں کھو گئے ہو مہاراج جی؟ اس نے سلیم کی طرف دیکھ کر مسکراتے ہوئے پوچھا۔ تمہارے حسن میں۔ سلیم نے اس کے کان میں جھکتے ہوئے سرگوشی کی اور اس کی کان کی لوئیں جلنے لگی۔ تو دوستو، یہ تھی ہمارے آج کی ایپیسوڈ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ جانے سے پہلے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفیکیشن کو دبائیں تاکہ آپ کو بر وقت اپڈیٹ ملتی رہے۔